شہادت حاصل کریں. تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے. حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے. میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ. میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں. میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی بھی نسبت نہیں. میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ. میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا. میرے گھر میرا دل بھی یہ چاہتا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ. میرا دل بھی یہ چاہتا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. سامنے محترم محفل کے اختتامی لمحات پر حضور علیہ السلام کی آمد سے متعلق چند گزارشات اور افراد کی سماعت کی نظر کرتا چلے. نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی. دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے. جو بن کے روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا. وہی محبوب جو کہ ہر پیغمبر کی تمنا تھا. مبارک بارہویں کی صبح وہی نور مبیں آیا. مبارک بارہویں کی صبح وہی نور مبیں آیا. سامعین محترم، جن کی یاد اور آمد کی محفل کے فیوز و برکات سے میں اور آپ بلکہ ہم سب مستفید ہو رہے ہیں. آج کی یہ محفل نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد کی ان ساعتوں کے بارے میں ہے کہ جب اس نور پاک نے وادی مکہ کے چپے چپے کو نورانیت کی دولت بخشی. نور نبوت کے زمین پر طلوع ہوتے ہی اس کی نورانی شعائیں ہر طرف پھیل گئیں. اندھیرے دور ہو گئے، بت کدے خاک میں مل گئے، خشک سالیاں اور محرومیاں دور ہو گئیں. کائنات خوشبو سے مہک اٹھی، غنچے چٹکنے لگے، کلیاں مسکرانے لگیں، ویران آبادیاں دلوں کو بھانے لگیں، پھول کھلنے لگے اور کائنات کا ذرہ ذرہ مسرت و شادمانی سے جھومنے لگا. ملائکہ نے اس نور ازلی کی توصیف و ثنا کوثر و تسلیم میں دھلی ہوئی اور مشک و عنبر میں بسی ہوئی زبان سے کی. ساری کائنات کو خوشخبری دی گئی اور تمام آسمانوں اور زمین کے کناروں میں منادی کرا دی گئی کہ اے عرش
انوار کی پوشاک پہن لے، اے کرسی بہار کا پیرہن اوڑھ لے، اے سدرت المنتہا روشن ہو جا، اے محلات جنت کی حور و آراستہ ہو جاؤ، اے فرشتوں خدمت کی کمر کس لو اور عرش کے گرد حلقہ باندھ لو، اے رضوان جنت کے دروازے کھول دو، اے مالک دولت دوزخ کے دروازے بند کر دو، کیونکہ وہ نور پنہا اور مخفی راز جو میرے قدرت کے خزانوں میں ازل سے محفوظ رہا ہے، اس کے ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اور بقول شاعر، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، اور جناب آمنہ کا لال چمکا جب زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، تبسم آمنہ کے لال نے جس وقت فرمایا، جہان حسن کی رنگین اداؤں پر بہار آئی۔ سامعین عزیز وقار، جب وہ سعید سعادت قریب آ گئی جس میں بشیر و نذیر ہادی کائنات و نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا تھا، تو عالم ملکوت و جبروت میں یہ ندا کی گئی کہ مقامات مقدسہ اور مشرفہ کو معطر اور نہایت خوشبودار بنائیں، اور مقربین ملائکہ جو اہل صدق و صفا ہیں وہ مقامات مقدسہ میں عبادت کے مصلے بچھائیں۔ پھر ولادت مبارکہ کے لیے خیر و سعادت کی صبح کے طلوع کا وقت آیا، تو ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبہ کی چھت پر نصب کیا گیا، اور شیطان مردود پر ہر قسم کی تکلیف اور شدت اتری، بت سر کے بل گر گئے، اور فارس کی وہ آگ جو 1000 سال سے روشن تھی اور کبھی نہ بجھی تھی، اس رات بجھ گئی، اور احمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت کی ہیبت میں کسرا کے محل میں زلزلہ آیا اور دریائے ساوا خشک ہو گیا، وادی سماوا میں بھی پانی جوش مارنے لگا، اور آسمان کے ستارے سیدہ آمنہ کے گھر کے نزدیک آ گئے، اور بقول شاعر کہ یہ تحیر کی رت، یہ نکھرتی فضا، یہ چھائی ہوئی رحمتوں کی گھٹا، یہ رنگوں کی بارش چمن در چمن، یہ سجتی ہوئی محفل فکر و فن، یہ سبزے پہ شبنم کی پرچھائیاں، یہ تاروں کی بے خواب انگڑائیاں، یہ مہتاب ذروں میں بٹتا ہوا، یہ خورشید شیشوں میں کٹتا ہوا، یہ بچتی ہوئی چاندنی کی صفیں، یہ گاتی ہوئی گنگناتی دفیں، زمین پہ اترتے ہوئے انبیاء، لبوں پہ ہے صلی اللہ کی صدا، زبان پہ ہے تسبیح رب جلیل، زمین پہ بچھاتا ہے پر جبرائیل، یہ حوریں بڑی دائرہ دائرہ، یہ مریم یہ حوا یہ ہے آسیہ، جہاں کو مسرت کا پیغام دوں، اب ان ساعتوں کو میں کیا نام دوں، یہ تخلیق کونین کا راز ہے، یہ تخلیق کونین کا راز ہے، یہی عبدہ نور کا ناز ہے۔ اور جب وقت ظہور آیا تو یہ ایک منفرد اور نورانی ساعت تھی، اس ساعت سعید میں سارا گھر بقع نور بن گیا۔ وقت ولادت مصطفیٰ انوار و تجلیات نے نہ صرف اس مکان کو بلکہ پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، ہر چیز چاندنی میں نہا گئی، کائنات کی ہر شے چمک اٹھی، اور نور نبوی سے روشن شرق غرب سب آفاق روشن ہو گئے۔ حضور 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکتے ہوئے اس جہان میں رونق افروز ہوئے، گلوں کے رخسار والے حبیب پیدا ہوئے، آپ کے رخساروں سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں، اور حبیب خدا پیدا ہوئے جن کی مثل کبھی کوئی پیدا نہ ہوگا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو مقام قبا کا ظہور نہ ہوتا، اگر آپ نہ ہوتے تو نقا اور حما اور عہد کے تذکرے نہ ہوتے، اور بقول علامہ اقبال کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں پیدا ہوئے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے سجدہ کرتے اور اپنے چشم ناز مبارک سے آسمان کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی قرب الہی کے مسلح پر سجدہ فرمایا۔ جب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے آپ پر نظر ڈالی تو آپ کے حسن و جمال پر حیران ہو کر رہ گئیں اور از حد مسرور ہوئیں۔ آپ بلا شبہ وقار کی خلعتوں میں لپٹے ہوئے تھے اور فرشتے آپ کے گرد صف بستہ کھڑے تھے۔ حضرت جبریل نے اپنے حسن گاہ میں ندا کی کہ کائنات کے محبوب اور ان کا نام احمد ہے، اے عاشقو ان کی محبت میں وارفتہ اور بے خود ہو جاؤ، کیونکہ یہی تو حسن و جمال میں یکتا اور بے مثل ہیں۔ اور بقول شاعر کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موجے کرم مصطفیٰ آ گئے، آمنہ کا مقدر سنوارا گیا،
گود میں چاند جلدی اتارا گیا، بن گئی ہے زمین رشک باغ جنا، سج گئے آسماں کھل اٹھے گلستان، نور میں ہے زمین سب نہائی ہوئی، ان کی آمد پہ پرچم کشائی ہوئی، مصطفیٰ کی سلامی کی تقریب میں نعت پڑھتے ہوئے انبیاء آ گئے، آج کوئی بھی سائن نہ خالی رہے، سب مرادیں ملے ہر مصیبت ٹلے، کملی والے کی آمد کا صدقہ ملے، بھیک لینے کو ہم یا خدا آ گئے، بھیک لینے کو ہم یا خدا آ گئے۔ سامعین محترم، پھر آپ کے دادا سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی، جب وہ آئے اور حال دریافت کیا تو سیدہ آمنہ نے تمام احوال جو نورانی فرزند کے حوالے سے مشاہدہ کیے تھے بیان کیے۔ پھر سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ کو گود میں لے کر خانہ کعبہ لائے اور وہاں دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ کے اس عطیہ پر اظہار تشکر کیا۔ سامعین عزیز وقار، حضور کی تشریف آوری سے دل مسرور ہوئے، گناہ بخشے گئے، عیوب چھپائے گئے، سختیاں اٹھا لی گئیں، یہ سب صدقہ ہے دیدار حبیب کا۔ قلوب نے زندگی پائی، غم و فکر جاتے رہے، فرد و سعادت پھیلا اور سنگلاخ زمین نور سے جگمگا اٹھی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہماری تمام دلی مرادوں و تمناؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے تمام احباب